اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے فحش گوئی کے متعلق۔ فحش گوئی مطلب بری باتیں، ویلگریٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو فحش گوئی کے نقصانات اور قرآن و حدیث سے اس کی ممانعت کے متعلق بتاؤں گی، اور یہودی کس طرح فحش گوئی کی باتیں اشارے کنایوں میں کرتے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ امام ابو حاتم بن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس کی عقل متاثر ہو جائے اس کی گفتگو اسے عام طور پر نقصان ہی دیتی ہے، فائدہ نہیں دیتی، اور جس کے اندر حیا نہ ہو اس کا کوئی علاج نہیں۔ جس میں وفا نہ ہو اس میں حیا نہیں ہوتی، جس میں اخوت نہ ہو اس میں وفا نہیں ہوتی، جس میں حیا کم ہو تو وہ جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے بولتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گالی گلوچ اور فحش گوئی مذموم ہے۔ خباثت اور کمینگی اس کا منبع اور مصدر ہے۔ اذیت پسندی اور عادت کا وہ بگاڑ اس کا سبب بنتا ہے جو فساق و فجار اور اہل خباثت کی صحبت اور میل ملاپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بدگوئی اور گالی گلوچ ان کی عادت ہوتی ہے، اور جو شخص ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ بھی ان کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ فساق و فجار محض اپنی فحش گوئی پر اکتفا نہیں کرتے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ان جیسے ہی بن جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایسے بدنیت انسانوں کو عذاب علیم کی وعید سنائی گئی ہے جو اہل ایمان میں فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ہے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیل جائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی طرح فحاشی اور بے حیائی قول میں ہو یا آپ کے عمل میں، سچا مسلمان اس سے دامن بچا کر رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بدگو سے اس کا سامنا ہو جائے تو وہ بھی گالی گلوچ اور فحش گوئی کا جواب فحش گوئی سے نہیں دیتا۔ قرآن کریم کے جو طالب علم ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فحش گوئی یہودیوں کی فطرت میں داخل تھی، یہاں تک کہ اگر وہ علی اعلان اپنی زبان گندی نہیں کر سکتے تھے تو اشاروں کنایوں میں ایسا کرنے کی ضرور کوشش کرتے تھے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جس طریقے کا ماحول ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے وہ ان یہودیوں کی اسی قسم کی شکل میں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دریدہ دہنی کے جواب میں اپنی زبان کو راہ راست سے ہٹنے سے بچاتے ہی تھے، اپنے متعلقین کو بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم السلام علیکم۔ سام کا معنی موت ہے، گویا انہوں نے آپ کو موت کی بد دعا دی۔ آپ نے فرمایا وعلیکم، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں جواب دیا، علیکم السام والزام، تمہیں موت آئے اور تمہاری مذمت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ فحش گو نہ بنو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں یہود کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں نے وعلیکم کہہ کر ان کی یاوہ گوئی کا جواب نہیں دے دیا؟ جن لوگوں کو گالی گلوچ کی عادت پڑ جاتی ہے وہ صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ حیوانوں اور بے جان چیزوں کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بارش، موسم، ارض و سما اور زمانے کو بھی گالیاں دینے سے
باز نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صاحب نے لعنت کی صورت میں ہوا کو برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا ہوا کو لعن طعن نہ کرو، کیونکہ ہوا تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جو شخص کسی ایک چیز پر لعنت کرے جو لعنت کی اہل نہ ہو تو خود ہی لعنت لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون بخار میں مبتلا تھی، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بخار کو گالی نہ دو، کیونکہ بخار انسانوں کو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے۔ چونکہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے آج کل وبا کی صورت میں ایک قابل مذمت بات یہ چل نکلی ہے کہ بعض لوگ طبعی طور پر فحش گو نہیں ہوتے، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی تکلف فحش گو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی فحش گوئی سے منع فرمایا ہے، خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، تکلف سے ہو یا بغیر تکلف کے۔ آپ نے فرمایا تم ہر قسم کی فحش گوئی سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش گو کو پسند نہیں فرماتا۔ جب ایک شخص کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے تو یقیناً دوسرا بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایک دوسرے کے والدین تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یوں ایک ناخلف بیٹا خود ہی اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا کبائر میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے۔ آخر میں ایک نظر فحش گوئی کے نقصانات پر بھی ڈال دیجیے۔ فحش گوئی ضعف ایمان اور قلت دین کی دلیل ہے۔ جس کے اندر ایمان راسخ ہو اس کی زبان ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ زبان پر وہی کچھ آتا ہے جو کہ دل میں ہوتا ہے۔ بد زبانی اور گالی گلوچ کی عادت فطرت کی خباثت اور کمینگی کی علامت ہے۔ ایسا شخص اغیار اور احباب سبھی کی اذیت کا سبب بنتا ہے، چنانچہ دلوں سے اس کی محبت اٹھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی نرم لہجے میں گفتگو کرتا بھی ہے تو محض اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور ایسے شخص کو حدیث میں بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال بلکہ پورے معاشرے میں فحش گو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ تھا فحش گوئی کے بد اثرات اور حدیث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات فحش گوئی کرنے والوں کے لیے نکلے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔